اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں باب ہے حکومت، اور اس کا نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے وفاقی طرز حکومت کی خوبیاں اور خامیاں۔ یہ دونوں بیان کرنی ہے۔ ہم ڈائریکٹ سوال خوبیوں اور خامیوں سے بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم سب سے پہلے وفاقی طرز حکومت کی تعریف کر دیں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں تو ہمارے نمبر اگر 90 آنے والے ہیں تو 100 لگ سکتے ہیں۔ وفاقی طرز حکومت ایسے نظام کو کہتے ہیں جس میں آئین کے تحت حکومت کے اختیارات کو ریاست کی مرکزی اور علاقائی حکومتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وفاقی حکومت کو انگریزی میں فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں۔ یہ لاطینی زبان کے لفظ فیڈوس سے نکلا ہے، جس کا مطلب معاہدہ یا سمجھوتا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف آزاد ریاستیں ہی باہمی معاہدے کے ذریعے ایک نئی ریاست تشکیل دیتی ہیں۔ یعنی کسی چیز پہ معاہدہ کیا کہلاتا ہے؟ وفاقی۔ ڈائسی کا کہنا ہے وفاق ایک ایسی سیاسی تنظیم ہے جس میں قومی اتحاد اور اختیارات کو علاقائی حقوق کے ساتھ ہم آہنگ کیا جاتا ہے۔ وفاق میں شامل اکائیوں کو دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں اس اکائی کو صوبہ، پروونس، امریکہ میں ریاست کو سٹیٹ کہتے ہیں اور سوئٹزرلینڈ میں کینٹن کہتے ہیں۔ وفاق کی اکائیاں ہوتی ہیں، امریکہ میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سٹیٹ، اور ہمارے پاکستان میں اور بھارت میں پروونس صوبہ اور سوئٹزرلینڈ میں کینٹن بولتے ہیں۔ اب ہم نے وفاقی طرز حکومت کی تعریف پڑھ لی ہے، اب ہم اس کی خوبیاں بیان کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آ گئی وفاقی طرز حکومت کی خوبیاں۔ بڑی ریاستوں کے لیے موزوں۔ وفاقی حکومت بڑی ریاستوں کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اس حکومت میں کئی اکائیاں ہوتی ہیں جو بخوبی علاقائی مسائل حل کر سکتی ہیں۔ جہاں لوگوں میں لسانی، مذہبی، ثقافتی یا نسلی اختلافات موجود ہوں، وہاں وفاقی نظام ہی بہتر رہتا ہے۔ نمبر 2، اخراجات میں بچت۔ اخراجات کے لحاظ سے بھی وفاق کافی سود مند ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں مل کر ایک وفاقی بناتی ہیں جہاں ان کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے حصے بن جاتے ہیں اور ان کے اخراجات۔ مثلا پاکستانی وفاقی کا ایک سفیر امریکہ میں ہے، لیکن اگر وفاق نہ ہو تو چاروں صوبوں کو اپنا علیحدہ علیحدہ سفیر امریکہ میں مقرر کرنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں اخراجات 4 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ مضبوط ریاست۔ وفاق کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں شامل ہو کر چھوٹی چھوٹی اور کمزور ریاستیں بھی طاقتور بن جاتی ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے صوبے ہوتے ہیں۔ اب خیبر پختونخوا ہے تو وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، وہ طاقتور بنا ہوا ہے۔ موجودہ دور کی عالمی سیاست میں چھوٹی اور کمزور ریاستوں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، یعنی اب چھوٹی اور کمزور ریاستیں ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے ایسی ریاستوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیرونی حملوں سے تحفظ کے لیے آپس میں متحد ہو جائیں۔ اس کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ چھوٹی ریاستیں وفاق کے ذریعے متحد اور مضبوط بن کر امن و عالم کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ اس کے بعد استبدادیت کی نفی۔ وفاقی حکومت مطلق العنانیت، نوکر شاہی اور استبدادیت کے رجحان کا سدباب کرتی ہے۔ آئین تحریری اور استوار ہوتا ہے اور اس لیے ہر 2 طرح کی حکومتوں کے اختیارات و فرائض اور دائرہ کار متعین ہوتا ہے۔ یہ دونوں حکومتیں ایک دوسرے پہ کڑی نظر رکھتے ہیں، نیز عدلیہ آزاد ہوتی ہے اور برتر ہونے کی وجہ سے کسی بھی حکومت یا حکومتی کارروائی کو جو آئین کے خلاف ہو غیر آئینی قرار دے کر ختم کر سکتی ہے۔ یعنی حکومت سب سے برتر ہوتی ہے اور عدلیہ بھی برتر ہوتی ہے۔ اس طرح وفاقی حکومت من مانی نہیں کر سکتی۔ نمبر 5، سیاسی سوجھ بوجھ میں اضافہ۔ یعنی بندے کو عقل آ جاتا ہے کہ ووٹ کیسے دینا ہے، کیسے ووٹ میں اٹھنا ہے، حکومت میں کیسے کھڑا ہونا ہے، سیاسی سوجھ بوجھ آ جاتی ہے۔
وفاقی طرز حکومت میں دورہ نظام ہوتا ہے، مقامی نوعیت کے مسائل مقامی حکومتوں کے سپرد ہوتے ہیں، عوام کو مقامی مسائل میں دلچسپی لینے کا موقع ملتا ہے اور ان کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا بھی کافی موقع مل جاتا ہے۔ تجربات کے مواقع۔ نیکسٹ ہے وفاق کی طرز حکومت میں اکائیوں کو انتظامی اور سیاسی تجربات کرنے کے بہترین مواقع ملتے ہیں۔ لارڈ برائس کہتا ہے وفاقیت مقامی قانون سازی اور نظم و نسق میں تجربات کی اجازت دیتی ہے جو اگر سارے ملک میں کیے جائیں تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، جبکہ وفاقی حکومت میں ان کا اثر صرف خاص علاقے پر پڑتا ہے، یعنی بندے کو مختلف تجربات کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ عالمی ریاست کا قیام۔ بعض مفکرین کا خیال ہے کہ وفاق کے اصولوں پر عالمی ریاست کے قیام کا خواب حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ ایسی ریاست کی مشترکہ حکومت دنیا کی مختلف ریاستوں کے مشترکہ مسائل کو حل کر سکتی ہے، جبکہ داخلی طور پر یہ تمام ریاستیں خود مختار حیثیت کی مالک ہوں گی۔ وحدانی نظام کے تحت اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی عالمی ریاست کا قیام بھی قائم ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے وفاق کی طرز حکومت کی خامیاں۔ اب ہم نے بتانی ہے کہ اس میں مسئلے کیا کیا ہیں۔ پیچیدہ نظام، پیچیدہ ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا نظام۔ وفاقی نظام حکومت وحدانی نظام کے برعکس عام فہم نہیں ہے۔ دو حکومتیں ہونے کی وجہ سے اس میں خاصی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وفاق کی کامیابی کے لیے اعلیٰ شعور کی ضرورت ہے اور جس کی توقع عام آدمی سے نہیں کی جا سکتی، یعنی کافی شعور والا بندہ ہو۔ نمبر 2، استوار آئین۔ وفاقی نظام میں اختیارات کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، نیز تقسیم اختیارات ہر دور کے لیے مکمل جدید تقاضوں کے مطابق اور مناسب نہیں ہو سکتے، یعنی وفاق کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ اختیارات کو تقسیم کرنا پڑتا ہے جدید دور کے مطابق۔ چونکہ وفاق کا آئین عموماً بے لچک اور استوار ہوتا ہے، جس سے وفاقی حکومت کئی ضروری امور اور تیز رفتار ترقی کے مقاصد سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی، لہذا استوار آئین ارتقاء اور تبدیلی کی صلاحیت سے عاری ہونے کے باعث ہمیشہ جامد اور رجعت پسند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد علیحدگی کا خطرہ۔ وفاق میں شامل اکائیاں چونکہ بعض معاملات میں خود مختار ہوتی ہیں، اس لیے اکائیوں کے درمیان تنازعات اور اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات وفاق کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ غیر معمولی اخراجات۔ وفاقی نظام میں حکومت کے اخراجات اول سے آخر تک دوہرے ہوتے ہیں کیونکہ اس نظام میں حکومت کا ڈھانچہ دوہرا ہوتا ہے۔ مثلاً امریکہ اگر ایک وحدانی ملک ہو تو اسے صرف ایک قانون ساز اسمبلی کا خرچ برداشت کرنا پڑے گا، لیکن چونکہ امریکہ 50 اکائیوں پر مشتمل ہے، ایک وفاقی مملکت، اس لیے امریکی عوام کو 50 علاقائی قانون ساز اداروں کا خرچ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ عدلیہ اور انتظامیہ کا خرچ بھی اس نسبت سے بڑھ جاتا ہے، مزید برآں عوام کو بھی دوہرے ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ہے کہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں، ہر علاقے کا الگ الگ کام ہوتا ہے۔ کمزور حکومت۔ وحدانی نظام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے تحت حکومت قائم ہوتی ہے، مضبوط حکومت قائم ہوتی ہے، کیونکہ حکومت ہر قسم کے اختیارات کی مالک ہوتی ہے، مگر وفاق میں تقسیم اختیارات کی وجہ سے حکومت کے اختیارات محدود ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حکومت اندرونی طور پر کوئی ٹھوس پالیسی اختیار نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات مختلف اکائیوں کے میں ایک ہی موضوع پر متضاد قوانین پائے جاتے ہیں۔ بیرونی معاملات میں بھی وفاقی حکومت کوئی مضبوط پالیسی اختیار نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد انتشار و انفشار۔ وفاق ریاست میں متضاد قسم کے نعرے بلند ہوتے ہیں، یعنی اس کے خلاف۔ اس میں ایک طرف تو مضبوط مرکز کا نعرہ بلند ہوتا ہے اور دوسری طرف وفاقی اکائیوں یا یونٹوں کے حقوق و خود مختاری کا نعرہ لگتا ہے، یعنی ایک طرف تو یہ نعرہ ہوتا ہے کہ بھائی ملک بڑا مضبوط ہو گیا، لیکن دوسری طرف ہر صوبہ الگ نعرہ لگاتا ہے کہ بھائی ہمارے حقوق ہمیں دو۔ یہ تضاد اور انتشار ان وفاقی ریاستوں میں کئی دفعہ بڑھ جاتا ہے، یوں ملک میں اتحاد کی بجائے نفاق کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 ہے عدلیہ کا آمرانہ رویہ۔
امرانہ زبردستی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وفاقی حکومت میں عدلیہ کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ وفاق میں چونکہ دو مکمل اور آزاد حکومتیں ہوتی ہیں، اس لیے دائرہ کار پر یا کسی اور وجہ سے حکومت اور اکائی حکومتوں کے درمیان اکثر جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک تو وفاق کمزور ہو جاتا ہے اور دوسرا عدلیہ کو بھی برتر محافظ دستور ہونے کی حیثیت سے مداخلت کا موقع مل جاتا ہے، یعنی عدلیہ بھی اس میں مداخلت شروع کر دیتی ہے۔ وہ مرکزی یا صوبائی حکومت کے بنے ہوئے کسی قانون کو غیر آئینی قرار دیتی ہے، اس لیے مجلس قانون ساز، خواہ وہ مرکز کی ہو یا اکائیوں کی، قانون سازی کے معاملہ میں اکثر مطاعت رہتی ہے، کیونکہ مقننہ کے منظور کردہ کسی قانون کو بھی عدلیہ دستور کی حفاظت کی آڑ میں کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ یعنی مقننہ جو قانون کا دائرہ قانون بناتا ہے، اس میں اچھے خاصے پاس ہوئے قانون بھی عدلیہ ان کو پیچھے رد کر سکتی ہے۔ تو امید ہے یہ میرا لیکچر اچھے لگے گا۔ وفاقی طرز حکومت کی خوبیاں اور خامیاں میں نے بتائی ہیں، تو میں نے اپنی طرف سے پوری وضاحت کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آئے گا۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا میرا لیکچر یا میرا انداز بولنے کا ٹھیک نہیں ہے یا کسی قسم کی خامی ہے، براہ مہربانی میرا نمبر بیچ میں دیا گیا، اس پہ میسج کر سکتے ہیں، کال واٹس ایپ کر سکتے ہیں، نیچے کومنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا لیکچر اچھے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو کامیاب کریں، آپ کے والدین کو زندگیاں دیں، آپ کو پڑھ لکھ کر اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دیں، اللہ آپ کو اچھے مقام پہ یا ساتھ رکھیں۔ امید ہے اب میری باتیں سمجھ آ گئی، تو چلیے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔